أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 84 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ گنتی کے چند روز، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں یعنی مگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو خوشی سے کچھ زیادہ دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اس آیت میں روزے کے حکم کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں، اگرچہ ان کے روزوں کی تعداد اور اوقات میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہونے سے پہلے دوسری رات تک کا روزہ فرض تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی اسی طرح روزہ فرض تھا، اس لیے دونوں مشابہ ہوئے۔ آگے فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اس سے تمہارے اندر اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہو اور تم نفس کشی کے عادی ہو کر متقی بن جاؤ۔ مریض کا روزہ، جو شخص مریض ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ یا روزے سے دیر میں شفا ہونے کا خوف ہو، یا وہ فی الحال تو تندرست ہو مگر ایسا کمزور ہے کہ گمان غالب ہے کہ روزے رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے گا، یا دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں جن کو اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں، اور ان پر صحت یابی کے بعد اور دنوں میں گن کر اتنے ہی روزے رکھنے لازم ہیں جتنے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے۔ نمبر 2، مسافر کا روزہ۔ لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے سے رخصت کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، مگر یہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کرام کے عمل اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل قرار دی ہے، یعنی وہ مسافت جس کو پیدل سفر کرنے والا آسانی سے 3 روز میں طے کر سکے۔ بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ جو شخص سفر کے دوران کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ سفر کی رخصت کا مستحق نہیں۔ نمبر 3، روزے کی قضا۔ مریض اور مسافر پر اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے، جبکہ مریض صحت یاب ہونے کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جن میں قضا کر سکے۔ اگر کوئی مریض یا مسافر اتنے دنوں سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا فدیے کی وصیت لازم نہیں ہوگی۔
روزے کا فدیہ، جو لوگ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں، مگر ایسے لوگوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ شروع میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، روزہ رکھنا ان کے لیے بہت بھاری کام تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اجازت دی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر جب لوگ روزے سے مانوس ہو گئے تو آیت من شہید منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی اور روزے کا فدیہ دینے کی سہولت منسوخ ہو گئی اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ سہولت صرف ایسے لوگوں کے حق میں باقی ہے جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار کہ اب صحت کی امید نہیں رہی، البتہ وہ مریض جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے ان کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مریض اور مسافر رمضان میں روزے چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں سفر ختم ہونے اور صحت یاب ہونے پر چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کے مطابق روزہ رکھے، خواہ مسلسل رکھے یا متفرق۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے اور جس کا جی چاہے وہ ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہیدہ منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ رکھنا ہی لازم ہو گیا۔ فدیے کی مقدار، ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے ہاں کے مروجہ سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر کے برابر ہے۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ فرق کرنے والا ہے۔ سو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کر لو۔ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور شکر کرو۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ علامہ بغوی نے فرمایا کہ مقسم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے نزول کا حال متعدد موقعوں پر مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے، چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، حالانکہ یہ تمام مہینوں میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
کہ ہم نے قرآن کو متفرق طور سے نازل کیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا 20 برس میں بتدریج لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے 3 رمضان اور حضرت واثلہ کی روایت کے موافق 1 رمضان کو نازل ہوئے۔ تورات حضرت موسیٰ پر 6 رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ پر 13 رمضان کو نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد پر 18 رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آخری 6 راتوں میں نازل ہوا۔ حضرت واثلہ بن اسقع اور حضرت جابر کی روایتوں میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے۔ مذکورہ حدیث میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے وہ کتابیں ان تاریخوں میں انبیاء پر پوری کی پوری نازل کر دی گئیں۔ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی ایک رات میں پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے اس کا نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ یہ قرآن اپنے اعجاز سے لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے اور اس میں ایسی واضح آیات ہیں کہ وہ حلال و حرام اور حدود و احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ پس جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو مریض تندرست ہونے پر اور مسافر مقیم ہونے پر رمضان کے بعد فوت شدہ روزے پورے کرے، کیونکہ دونوں پر فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہے۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے بیہودہ گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑے تو اس کو چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نمبر 2 جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا بدلہ پا کر خوش ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔